رتابہ گمسم کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آج اس کی شادی کی رات تھی، دلہن بنی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب ویل چیئر پر ایک ملازم کمرے میں لے کر آیا، اس ویل چیئر پر وہ نیم مردہ جسم شخص بیٹھا تھا جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے رتابہ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رتابہ کا شوہر ہونے کا فیض پا چکا تھا۔ رتابہ نے ایک شگوفہ کی نظر جہاں زیب شبیر پر ڈالی، جس کا باپ شبیر مختار اسے ونی کے طور پر اپنے بیٹے سے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ ایسا بیٹا جو کہ پیرالائز ہو چکا تھا، اپنے وجود کو ہلانے جلانے سے بھی قاصر تھا۔ رتابہ اس وقت دلہن بنی کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اتنی حسین تھی کہ اپنے شوہر کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں یہ بھی اطمینان تھا کہ شکر ہے یہ سفاک شخص پیرالائز ہے، اس کے ساتھ درندگی کرنے سے قاصر ہے۔ ملازم نے ہی اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر جہاں زیب کو بیڈ پر لٹایا تھا، اب بھی وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے رتابہ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ملازم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی شبیر مختار کی بیوی رضوانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑے غصے میں تھی، ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ جب رتابہ کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا میرے بیٹے کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ تمہاری وجہ سے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں آزادی مل جائے گی، یہاں کمرے میں تم منمانی کرو گی۔ صوفے کے بجائے بیڈ پر لیٹو، میرے بیٹے کے پاس اس کا خیال رکھو، تمہیں اس کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اس کا دل بہلا سکو۔ رتابہ نے بڑی نفرت سے رضوانہ بیگم کو دیکھا تھا اور پھر دوسری نفرت کی نگاہ اس نے بستر پہ لیٹے جہاں زیب پر ڈالی۔ رتابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ ونی ہو کر اس شیطان سے شخص کی نگاہ میں بھی سکتی ہے۔ رضوانہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، کہنے لگی، آج کی رات اگر تم نے میرے بیٹے کو خوش نہیں کیا تو یاد رکھنا، صبح اٹھ کر تمہارا وہ حشر کروں گی کہ زندگی بھر یاد کرو گی۔ رضوانہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن رتابہ کے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے وہ بیڈ سے اٹھی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ کے کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ جانتی تھی کہ جہاں زیب اس قابل نہیں کہ کروٹ بھی خود سے بدل سکے یا اسے ہاتھ بھی لگا سکے، اس لیے بڑی مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، کئی آنسو آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے، بہت سی یادیں آنکھوں سے گزرنے لگی تھیں۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، ایک آہ نکلی تھی روتے روتے۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن آنکھ اس وقت کھلی جب اپنے اوپر وزن محسوس ہوا، اتنا وزن کہ اس کا سانس بھی لینا محال ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی، کسی نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کی رات اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھبرائے ہوئے رتابہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے وجود پر موجود وزن کو خود سے ہٹانا چاہا، مگر وہ مزید اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بڑی مشکلوں سے کوشش کر کے رتابہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے لیمپ تک اپنا ہاتھ پہنچایا اور لیمپ آن کر دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر رتابہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر گویا پھٹنے کے قریب تھی، کیونکہ جہاں زیب اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے کے لیے بےتاب تھا، اس سے اپنے آپ کو چھڑوانا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ پیرالائز شدہ انسان ایک دم سے ٹھیک کیسے ہو چکا تھا۔ وہ تو بنی ہو کر اس کے لیے آئی تھی، کیوں یہ شخص اس کی وجہ سے پیرالائز میں مبتلا ہوا تھا۔ جب اگلے ہی پل جہاں زیب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر کر گویا اس نمی کو ہٹانا چاہا جو کچھ دیر پہلے رتابہ کے ہونٹوں کا لمس چھونے پر اسے محسوس ہوئی تھی، ہنس کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کم آن بیبی، سہاگ رات ہے نا، رات کو تو میں تمہارے ساتھ ایسی یادگار بناؤں گا کہ تم آج سے 10 سال بعد بھی بھول نہیں پاؤ گی۔ رتابہ کو لگا جیسے اس کا دل ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ ابھی تک وہ خواب میں ہی سمجھ رہی تھی، مگر اپنا ذہن جھٹلا کر کہنے لگی، تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو اپاہج ہو چکے تھے نا۔ اس کے منہ سے ابھی لفظ تم نکلا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر نقش ہو گیا۔ خبردار جو دوبارہ مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا، مجازی خدا ہوں، تمہارا بنی ہو کر آئی ہوں اس گھر میں میرے لیے، آپ کہہ کر بلاؤ، سرتاج بلاؤ، تمہیں اتنا حق بھی نہیں حاصل کہ مجھے میرے نام سے بلا سکو۔ چن چن کے بدلے لوں گا، تمہارے اس وجود کو ایسے نوچوں گا کہ تمہاری چیخیں اس حویلی میں ہر دور دیوار سنے گی۔ رتابہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو چکا تھا، مگر اب وہ بے بس تھی۔ دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس پر جھک چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے چھڑوا نہ سکی اور وہ روم روم اس کے وجود میں اپنی درندگی اتارتا چلا گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ اس شخص کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب رتابہ کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک یوں ہی بے سود بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے وجود پر ابھی بھی رات کی جنونیت کے نشانات موجود تھے۔ دروازہ کھٹکنے پر جیسے ہی اٹھی تو خود کو ہر ایک چیز سے آزاد پا کر فوراً اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا دیا۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا اور رضوانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی
بغیر کسی حیا اور شرم اور جھجک کے بیڈ پر ایک نظر دوڑائی تو رضوانہ بیگم کا اکلوتا بیٹا جہاں زیب شبیر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ جس حالت میں گھبرائی کپ کپاتے ہوئے 20 سال اور رودابہ ملی دیکھ کر رضوانہ بیگم کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ قدم بقدم چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئیں، شرم کے مارے و خوف کے مارے رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں نیند تھی، بخار کی وجہ سے اس کا وجود جھلس رہا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں جب رضوانہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے پیالے کے ساتھ گھماتے ہوئے کہا، شاباش، یہی امید تھی تم سے۔ ویسے منہ دکھائی میں تحفہ تو اچھا مل گیا ہوگا، تم تو سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، مگر پھر کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگلے 5 منٹ کے اندر اندر تو مجھے حویلی میں چاہیے ہو۔ آج تک کسی میں جرت نہیں تھی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ اتنا کہہ کر رودابہ کو بالوں سے جکڑ کے اس کا چہرہ کھینچ کر اپنے سامنے کر چکی تھی۔ درد کی ایک سسکاری رودابہ کے حلق سے نکلی تھی، مگر وہ خطرناک تیور لی عورت کہنے لگی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، اسے ہاتھ بھی لگاتا، مگر تمہارے عاشق نے اچھا نہیں کیا، وہ پل پل تڑپے گا، بلکہ اس گزشتہ رات تو سو بھی نہیں پایا ہوگا، اس کی اتنی خوبصورت گلاب جیسی محبت میرے بیٹی کی باہوں میں جو تھی۔ اتنا کہہ کر وہ اسے زور سے چھوڑ چکی تھی۔ رودابہ کا سر جا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرایا تھا اور اپنے آنسو کنٹرول نہ کر پائی اور بس روتی ہی چلی گئی۔ رضوانہ بیگم تو کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اونچی ہوئی تو اگلے ہی پل جہاں زیب کی گمبھیر سخت آواز گونجی، اگر دوبارہ تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو میں تمہارا برا حشر کر کے رکھ دوں گا، لڑکی، میرے شیطان کو ایک بار پھر مت جگاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہاں زیب کی آواز سن کر تو ایک بار پھر وہ گھبرا چکی تھی، جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور چکراتے ہوئے فوراً واش روم میں چلی گئی۔ الماری سے ایک جوڑا پہن کر اپنے آنسوؤں کو روکتی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ سب تو نہیں سوچ رکھا تھا، اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دے، اور آئینے میں نظر آتا جہاں زیب کا عکس دیکھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ہزاروں فٹ دور رہنا چاہتی تھی، مگر آج اس کے بستر کی زینت بننے میں اسے وقت نہیں لگا تھا۔ نکاح کے بعد اگلی صبح تیار ہونے کے خواب جو اس نے دیکھ رکھے تھے وہ جس طرح اسے دکھائے گئے تھے، بے ساختہ ایک سایہ سے اس کے ذہن میں لہرا گیا۔ کسی فلم کی طرح وہ سین چلنے لگا جب ذیشان نے بڑے پیار سے اس کے کان میں موجود بالی کو ہلکا سے ہلا کر کہا تھا، جانتی ہو سویٹی، شادی کے بعد جب اگلی صبح تم تیار ہو کر میرا من پسند جوڑا پہن کر میک اپ کر رہی ہوگی نا، تب میں پیچھے سے آ کر تمہیں اپنے حصار میں لے لوں گا، تمہاری گردن پر اپنے لب رکھتے احساس دلاؤں گا کہ تم میری دنیا کی سب سے خوش نصیب اور اہم ترین عورت ہو جسے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں اپنی محبت کی چھاپ تم پر چھوڑنے کے بعد تمہارے گالوں پر اپنا میں چھوڑ کر تمہیں آئینے میں دیکھوں گا، کہوں گا کہ ان لمحات کو یاد رکھنا، یہ ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ یوں ہی محبت کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ وہ خیالات ہی ایسے تھے کہ رودابہ تڑپ اٹھی تھی، شرم سے سرخ لال گالیں لیے اپنے چہرے پر ہاتھوں سے چھپا گئی۔ ذیشان نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، مگر وہ چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ذیشان بہت بے شرم ہے آپ، توبہ، اتنا کچھ سوچ رکھا ہے آپ نے، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو مجھے تو آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے۔ مگر ذیشان ہنس کر کہنے لگا، ارے وہ لڑکیاں بڑی لکی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ رومانٹک ہوتے ہیں، مگر تم تو عجیب ہو، تمہیں میرا رومانس کرنا ہی پسند نہیں۔ ذیشان نے شرارت سے کہا تھا جب وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دے کر کہنے لگی کہ جائیے یہاں سے، باہر سب بیٹھے ہیں۔ چچی کیا کہیں گے؟ چچا کو تو آپ جانتے ہیں نا، تھوڑے سخت مزاج کے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پر ان کی بھتیجی سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ مگر ذیشان تو جیسے اسے ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر ان لمحات میں ہی گم ہو جانا چاہتا تھا۔ بہرحال سب کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ واپس وہاں پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ رودابہ کے والد کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب رودابہ 15 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے رودابہ اور اس کی ماں کی ساری کفالت اس کے چچا ابراہیم نے اٹھا رکھی تھی۔ اس روز کے بعد سے اس گھر میں وہ اپنے چچا اور چچی کے احسان کے تلے دبے زندگی گزار رہی تھی۔ رودابہ کو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن چچا نے صاف الفاظ میں اسے ڈانٹ کر کہہ دیا تھا کہ یا تو میں تم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہوں یا پھر تمہاری پڑھائی کے خرچے اٹھا سکتا ہوں، اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پھر اپنا خرچ بھی خود چلا لو۔ اپنے دیور کی بات سن کر رضیہ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا کہ بیٹا جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، اب جس طرح ہے ویسے ہی صبر کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ رودابہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں، چچا اپنی اولاد کو تو بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، عاصم بھائی تو انگلینڈ میں اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، اس وقت تو چچا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، میں تو اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا تھا، کیا یہ مجھے وہاں پر پڑھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے؟ آنکھوں میں آنسو لیے رودابہ یہ بات تو کر چکی تھی، مگر رضیہ خاتون اب کیا کہتی؟ دونوں ماں بیٹیاں تو جیسے اس گھر میں نوکر جیسے
سارے کام کیا کرتی تھی تاکہ کل کو کوئی ان کو یہ طعنہ نہ دے کہ دونوں ماں بیٹیاں مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہیں۔ انہی دنوں رودابہ کے لیے ابراہیم صاحب کی ایک دوست کی بیٹے کا رشتہ آیا جو گاؤں کے رہنے والے تھے، امیر تھے، اچھا خاندان تھا۔ ابراہیم صاحب نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ جب پہلی بار رودابہ ذیشان سے ملی تو اسے سچ میں ذیشان سے محبت ہو چکی تھی۔ ذیشان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا، وہیں ذیشان بھی اسے پہلی ملاقات میں ہی بتا چکا تھا کہ جب 2 ماہ پہلے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا تب سے ہی تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے یہاں پر لایا ہوں، ورنہ وہ تو کہتی تھی کہ تمہاری چچی جیسے مزاج کی عورت کے گھر سے ہم کسی لڑکی کا رشتہ نہیں لائیں گے۔ رودابہ بھی خوش ہو چکی تھی کہ بالآخر اسے اس کا سپنوں کا شہزادہ مل چکا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ آگے چل کر اس کی زندگی میں ہونے والا کیا ہے۔ منگنی کے اگلے دن روز جب ذیشان یونیورسٹی گیا تو دوستوں نے اس سے ٹریٹ مانگ لی تھی۔ وہ خوشی خوشی ان سب کو ٹریٹ دے رہا تھا جب دوسری ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جہازیب خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ دونوں ہی یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹ تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں اکثر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ جہازیب نے جب اسے اتنا خوش دیکھا تو اس سے اس کی خوشی ہضم نہ ہوئی، ہنس کر کہنے لگا، کیا ارے واہ، اتنی جلدی اونٹ کو نکیل پڑ گئی۔ ذیشان نے مسکرا کر اس کی تائید کی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس سے اپنا رخ پھیر گیا جب ساتھ بیٹھی کلاس میٹ لڑکیوں نے ذیشان سے کہا کہ ارے ہمیں بھی تو دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری بھابھی کیسی دکھتی ہے۔ جیسے ہی مسکرا کر ذیشان نے اس لڑکی کو رودابہ کی تصویر دکھانا چاہیے کہ تبھی جہازیب نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ پہلی نظر میں رودابہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی تھی۔ ارے واہ ذیشان، تو نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، تجھ جیسے الو کے پٹھے کو اتنی حسین لڑکی کہاں سے مل گئی۔ ذیشان جو اپنے ہی دھیان میں بیٹھا تھا اپنے ہاتھ سے موبائل چھیننے پر غصے سے بھر چکا تھا، مگر جب یوں اپنی محبت اپنی عزت پر جہازیب کو کمنٹ پاس کرتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ وہ جہازیب کے منہ پر مار چکا تھا۔ مکہ لگنے کی دیر تھی کہ جہازیب ساتھ والے ٹیبل پر جا گرا جہاں پر موجود کھانا اس کے پورے چہرے کو بھر چکا تھا۔ کمینے، بے حیا، بے غیرت انسان، شرم نہیں آئی تجھے؟ کیا تیری ماں نے تیری یہی تربیت کی ہے؟ کیا تیرے گھر کی عورتوں کو میں یوں ہی جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ لوزرز کہیں کہ تجھ سے اچھا تو بندہ کتے سے وفاداری کر لے۔ تھو ہے تجھ پر اور تیری اس دشمنی پر جو پچھلے 4 سال سے تو مجھے دکھاتا آ رہا ہے۔ تیرا تو معیار ہی نہیں ہے کہ ذیشان ملک تجھے اپنا دشمن بھی مانے۔ اپنا موبائل وہ اس سے چھین کر فوراً وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ جہازیب غصے سے چیخا تھا۔ اگر جہازیب کے 5 دوستوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو وہ اب تک ذیشان کو جھپٹ چکا ہوتا۔ وہ مزید بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر اس کے دوستوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، ارے کوئی بھی شور شرابہ مت کرو، پہلے ہی 6 مہینوں سے یونیورسٹی سے نکال دیے گئے تھے، اگر یہاں پر لڑائی کی تو ایک بار پھر یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ جو بھی کرنا ہوگا باہر کریں گے، صبر رکھو۔ جہازیب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ جہاں ایک جانب رودابہ اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی، وہیں دوسری جانب ذیشان کی یہ غلطی اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ ذیشان غصے میں آگ بگولا ہوتا کلاس لینے کے بعد یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا۔ اپنے موٹر سائیکل پر وہ گاؤں کے کچے راستے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ جب ایک جانب سے جیپ اور ساتھ 3-4 موٹر سائیکلوں پر لڑکے ہنستے کھلکھلاتے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے آنے لگے۔ موٹر سائیکلوں کا شور اور بار بار جیپ کا ہارن اپنے پیچھے بجتے دیکھ کر ذیشان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ یہ جیپ جہازیب کی تھی اتنا تو وہ جانتا ہی تھا، مگر اس وقت جہازیب کے پیچھے اپنی فوج کے ساتھ کیوں موجود تھا، یہ سوچ کر ذیشان نے اچانک اپنا خشک ہوتا حلق تھوک نگل کر گیلا کہ اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ تھوڑی بڑھائی تھی۔ عین اسی وقت رودابہ کی کال آنے لگی۔ اس نے موٹر سائیکل کی سپیڈ تھوڑی ایک بار کال کاٹی، مگر جب مسلسل بار بار بجنے لگا تو اس نے بائک کو یوں ہی چلاتے ہوئے موبائل نکال کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ رودابہ میں بھی بائک چلا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، کہ تبھی جیپ تیزی سے اسے قریب سے گزری اور اگلے ہی پل ساتھ بیٹھے جہازیب نے اس کے کان سے موبائل ہٹا کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ ذیشان چلایا مگر تب تک جیپ آگے بڑھ چکی تھی۔ ہیلو میڈم جی، کیا حال چال ہے؟ ذیشان کے علاوہ کسی اور کی آواز سن کر رودابہ کے تو پورے جسم میں آگ لگ چکی تھی۔ رودابہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ذیشان کے ساتھ موجود اس کا دوست ہے جو اس طرح کے دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہے۔ رودابہ غصے سے وہیں پہ تڑپ کر کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی کے کان سے موبائل چھین کر بات کرنے کا کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم جیسے بے حیا کیا جانو حیا کیا ہوتی ہے۔ پہلے ذیشان سے اور اب رودابہ سے یہ الفاظ سن کر اس کے خون میں جنونیت بڑھ چکی تھی، لیکن پھر بھی رودابہ کی رس کھول دینے والی آواز وہ اندر تک خود کو ٹھنڈا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے منگیتر کا تو آج میں برا حشر کروں گا
تاکہ رہتی دنیا تک یہ بیچارہ اور اسے گھر والے یاد رکھیں گے۔ بس دیکھتی جاؤ تم، اگر دیکھنا ہے نا تو اپنی اس منگیتر کا ہونے والا حشر تو آ جاؤ پیپل کے پیڑ کے سامنے موجود کچے روڈ پر، وہیں پر ہوں میں تمہارے منگیتر کے ساتھ۔ تو ہاتھ کرنے کے لیے رودابہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بس اپنا موبائل ساتھ لیا تھا تاکہ راستے میں جاتے ہوئے چچا کو خبر کر سکے، اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پیپل کا پیڑ ان کے گاؤں کی شروعات میں آتا تھا، جس کے بعد ذیشان اور وڈیرے جہاں زیب کا گاؤں شروع ہوتا تھا، اور اونٹوں میں بیٹھی ہوئی اس مقام تک پہنچی تھی۔ ٹیکسی والوں سے پیپل کے پیڑ کے پاس تو لے آیا تھا، مگر اس کے چچا کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ ٹیکسی سے اتری جب پیپل کی چھاؤں میں 3 لڑکوں نے ذیشان کو پکڑ رکھا تھا، اور سامنے بگڑے سے حلیے میں ایک وڈیرا جیپ میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں منتقل کر رہا تھا۔ جیسے ہی رودابہ کی نظر ذیشان کے زخمی چہرے پہ پڑی تو اسے برداشت نہ ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اس پل اپنے چچا کو پھر سے کال کی تھی، جو کال اٹھاتے اسے جھڑکنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں لڑکی، میں کام میں مصروف ہوں، یہاں پر بیٹھ کر کھیل نہیں رہا ہوتا جو کالز کرتی جا رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے ان سے کہنے لگی چچا جلدی یہاں پر آ جائیں، ذیشان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے ذیشان کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ اس وقت وہ ذیشان سے کافی دور کھڑی تھی۔ ہڑبڑا کر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک سخت وجود سے وہ ٹکرائی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جہاں زیب تھا، جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رودابہ کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، رودابہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کیوں پکڑ رکھا ہے آپ نے ذیشان کو، چھوڑیے اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بھاگتے ہوئے ذیشان کی طرف پہنچی تھی، جبکہ ذیشان بھلے ہی زخمی حالت میں تھا، پھر بھی اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اگر آئی بھی ہو اکیلی کیوں آئی ہو؟ کسی کو ساتھ لاتی، جانتی بھی ہو یہ شخص کتنا کمینہ ہے۔ ذیشان کبھی رودابہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھی، اور کبھی اس کے پیچھے کھڑے جہاں زیب کو، جو بڑی کمینی نظروں سے بھاگتے ہوئے رودابہ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا جہاں زیب ایک گہری سانسیں خارج کر کے رہ چکا تھا۔ رودابہ شاید اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اس قدر خوبصورت اور حسین تھی، جسے دیکھنے کے بعد اس کا من بار بار مچل کر کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی دسترس میں لے لیا جائے اور خود سے کبھی بھی دور نہ ہونے دے۔ وہیں اس کے چچا نے یہ بات ذیشان کے والد کو بھی بتا دی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے یہاں پر آنے کے لیے نکل گئے، مگر جب تک وہ آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جہاں زیب نے آگے بڑھ کر رودابہ کو چھونا چاہا، تبھی ذیشان نے خود کو چھڑوا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو چکی تھی۔ رودابہ ایک جانب کھڑی رو رہی تھی اور آگے بچانے کے لیے جاتی بھی تو ذیشان اسے منع کر دیتا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا وجود کپکپا رہا تھا جب ذیشان کو دھکا دے کر جہاں زیب نے پستول اٹھا لیا۔ اور رودابہ کی تو جان لبوں پہ آئی تھی جب ذیشان نے ہاتھا پائی میں گولی چلا دی۔ گولی سیدھا جہاں زیب کے بازو پر لگی۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہو گرا، اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا چکا تھا۔ ذیشان اور رودابہ فوراً وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ جہاں زیب کے چمچے اپنے باس کو اٹھا کر سیدھا ہاسپٹل لے کر جا چکے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو تم ہمیں بتاتے، ہم اس کی شکایت سردار سائیں کو لگاتے۔ کیوں لیا تم نے قانون اپنے ہاتھ میں؟ اگر خدا نخواستہ جہاں زیب کو کچھ ہو گیا تو جانتے ہو شبیر مختار اس گاؤں کا سردار سائیں ہمارا کیا حشر کر سکتا ہے؟ ذیشان جو زخمی حالت میں موجود تھا، راستہ خاتون نے اپنے بیٹے کے چہرے اور بازو کی سکائی کر رہی تھی، مسلسل روئی بھی جا رہی تھی۔ ایک جانب کو ڈری سہمی بیٹھی ہوئی رودابہ بھی گھبرا رہی تھی، خوف کے مارے کپکپا رہی تھی۔ جب راستہ خاتون کہنے لگی پتہ نہیں کس کلموہی کرم جلی کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، اتنی مار پڑ گئی، خدا بیڑا غرق کرے اس کا، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی یہ حالت ہوئی۔ ذیشان اپنی ماں کو آنکھوں میں اشارہ کرتا رہ گیا، مگر تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر شبیر مختار کے لوگ موجود تھے جو انہیں پنچایت میں بلا رہے تھے۔ راستہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تبھی رودابہ کا چچا بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ پنچایت میں سب سے بڑا سربراہ کے طور پر شبیر مختار موجود تھا، خاموشی کے ملے جلے تاثرات میں وہاں پر کھڑا ہر ایک آنے والے گاؤں والے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ایک جانب سے ڈری سہمی ہوئی رودابہ اور ذیشان کے گھر والے آئے، شبیر مختار فوراً اپنی نشست سے اٹھے، اپنی پگڑی اتار کر ایک جانب اپنا نشست پر پکڑی اور غصے سے آگے بڑھ کر ذیشان کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ فوراً ابراہیم صاحب اور ذیشان کے والد نے انہیں دور کرنا چاہا، مگر وہ غصے سے تڑپ کر کہنے لگے کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ تک پہنچایا، میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو میرے بچے کی ہوئی ہے۔ فوراً شبیر مختار کو ذیشان سے الگ کیا۔ باقی کے سرپنچ شبیر مختار کو سمجھانے لگے کہ اس قدر غصے سے کام نہیں چلتا، آپ حوصلے سے کام لیجیے، دعا کیجیے کہ آپ کا بیٹا بچ جائے۔ مگر شبیر مختار کہنے لگا اس لڑکے کو تو میں سزا ملے گی، جو کچھ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی ہوگا۔
ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جب موبائل پر کال آنے لگی دوسری جانب جو خبر سنائی گئی شبیر مختار کے ہاتھ سے تو فون گر چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جہاں زیب کو پیرالائسس ہو چکا ہے اور اب شاید عمر بھر بھی نہیں چل پائے گا اور زندہ لاش بن کر رہ چکا تھا۔ یہ خبر سن کر جہاں ذیشان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے وہیں دوسری جانب رودابہ تو یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اس کمبخت کے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہے، لیکن اب ذیشان کے ساتھ کیا ہوگا؟ شبیر مختار پہلے تو غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رہے اور پھر کہنے لگے کہ فیصلہ آج اور ابھی ہوا، جس لڑکی کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے وہ لڑکی سزا بھگتے گی، یہ لڑکی بنی ہو کر ہمارے گھر آئے گی، ذیشان کی منگیتر اب جہاں زیب کی دلہن بنے گی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس حالت پر ہے، چاہے ساری عمر میرے بیٹے کی خدمت کرے گی، اور اگر میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا سلوک ہوگا پورے گاؤں کے سامنے عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی۔ شبیر مختار ایک ہی سانس میں فیصلہ سنا چکے تھے، کسی اور کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ذیشان فوراً آگے بڑھا کہنے لگا، آپ کو سزا دینی ہے تو مجھے دیجیے، آپ رودابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے، میں اس کو آپ کے اس بیٹے سے بچانا چاہتا تھا مگر آپ ایک بار پھر ناانصافی کریں۔ ذیشان تڑپ رہا تھا، شبیر مختار اس کی یہی تڑپ دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر فوراً اس کا باپ اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ پیچھے بچے تھے تو رودابہ اور اس کے ابراہیم صاحب اپنے روبدار لہجے میں جب شبیر مختار نے کہا کہ تمہاری لڑکی بنی ہو کر ہمارے بیٹے کی نکاح میں آئے گی تو بغیر چون چرا کیے ابراہیم صاحب ہاتھ جوڑ کر پہلے تو کھڑے ہو گئے، پھر اپنے کندھے پہ موجود رومال کو اتار کر شبیر مختار کے جوتے صاف کرنے لگے، کہنے لگے، جو حکم سرکار، ہم تو کم ذات لوگ ہیں، آپ جیسے وڈیروں کا حکم سر آنکھوں پر، اس لڑکی کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، خمیازہ بھی یہی لڑکی بھگتے گی۔ رودابہ کو تو لگا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہے، وہ بے یقینی سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے گھر لا کر فرش پہ پٹک چکے تھے اور اپنی بھابھی سے کہہ چکے تھے کہ تیار کر دو اسے، 2 روز بعد اس کا نکاح ہے، اول تو یہ دعا کرو کہ وہ کمینہ جہاں زیب مر جائے، اگر زندہ بچ گیا تو اس لڑکی کی زندگی اچیرن کر کے رکھ دے گا، مر گیا تو بھی اس کی زندگی آسان نہیں رہے گی، ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی۔ ساری حقیقت جان کر تو رودابہ کی ماں اپنے دیور کے قدموں میں گر چکی تھی کہ میری بچی کو بچا لو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، قسمت کے فیصلے تو ہو چکے تھے۔ جہاں زیب اور رودابہ کا نکاح جس پل کیا جا رہا تھا، ذیشان کو اس کے ماں باپ کمرے میں قید کیا ہوا تھا، وہ بار بار ایک ہی ضد کر رہا تھا کہ مجھے رودابہ کو اس شخص سے بچا کر آؤں گا، میں اس کی شادی جہاں زیب سے نہیں ہونے دوں گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، بابا وہ یتیم لڑکی اس کے ساتھ ایسا کچھ مت ہونے دیں۔ جب ذیشان چپ نہ ہوا تو آخرکار اس کے باپ نے اپنے سر پر بندھی ہوئی پگڑی کو اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیا تھا، جسے فوراً سے ذیشان نے اٹھا لیا، تڑپ کر کہنے لگا، بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تبھی بابا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر میری عزت ذرا سی بھی تمہارے دل میں ہے تو بھول جاؤ اس لڑکی کو، دنیا بھری پڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تمہیں مل جائے گی، تم قیمتی اثاثہ ہو، تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ماں باپ کے ہاتھ جوڑنے پہ وہ مجبور اور بے بس ہو کر وہیں زمین پر گر چکا تھا، اور جہاں رودابہ خود کو جہاں زیب شبیر کے سپرد کر دی، اس کے ساتھ اس کی حویلی میں آ چکی تھی، وہ ایک فلم کی طرح یہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلے تھے۔ ذیشان کہیں بھی نہیں تھا، فقط وہ تھی جب ایک بار بھی پھر رضوانہ بیگم کی گرجدار آواز گونجی، کہاں مر گئی ہو لڑکی، کیا اب تمہارے لیے میں بگھی بھجواؤں؟ ہڑبڑا کر روتے تیز تیز قدم اٹھاتی فوراً سے باہر آئی تھی۔ رضوانہ بیگم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس وقت صوفے پر بیٹھی تھی، ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، ادھر آؤ، آ کر میرا جوتا صاف کر دو۔ رودابہ کی نظریں رضوانہ بیگم کے جوتے پر گئیں، جوتا صاف ستھرا تھا، بڑی ہمت جمع کر کے کہنے لگی، آپ کا جوتا تو صاف ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رضوانہ بیگم نے ٹیبل پر پڑے ہوئے جوس کا گلاس فرش پر پٹک دیا، گلاس تو ٹوٹا ہی تھا، ساتھ اس کے جوتے بھی گندے ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اچھا اب تو گندے ہو گئے، آ کر صاف کرو، جانتی تھی یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ رضوانہ بیگم جو کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ رضوانہ بیگم کے پیروں پر رکھا تھا اور ان کے جوتوں کو روتے ہوئے صاف کرنے لگی۔ فرش کو بھی صاف کرتے ہوئے جب اس نے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے تو اچانک ایک ٹکڑا اس کی انگلی پر لگ چکا تھا، خون کی بوندیں فرش کو بھگونے لگی تھیں، مگر یہاں پر اس پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کچھ سمیٹنے کے بعد اسے حکم دیا گیا کہ جا کر کچن میں ناشتہ تیار کرو۔ وہ اکیلی جان سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے بعد باہر آئی تو سامنے بیٹھے شبیر مختار نے اسے ایک نظر دیکھا اور بولے، لڑکی تم بھی ناشتہ کر لو، جھکتے ہوئے ہی صحیح رودابہ ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے لگی تو اگلے ہی پر جھڑک کر کہنے لگے، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، وہ جگہ ہے تمہاری ایک جانب، زمین پر بیٹھ کر کھاؤ، ہمارے برابر آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ ان سارے لوگوں کا سخت مزاج دیکھ کر رودابہ سہم چکی تھی، چپ چاپ ایک جانب کو بیٹھ کر وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی اٹھی تو رضوانہ بیگم نے اس پہ حکم صادر کیا، کہنے لگی کہ جہاں زیب کے کمرے میں جاؤ، تمہیں یہاں پر اسی کے لیے لایا گیا ہے، میرے بیٹے نے فریش ہونا ہوگا، جا کر اسے نہلاؤ۔
تیار کرو۔ یہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو دھوکے سے مجھے نکاح کر کے اس گھر میں یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے زندہ لاش بن چکا ہے، مگر وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات اس نے مجھے جانوروں کی طرح نوچا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے نہلاؤں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ آپ کے ملازم ہیں، وہ اسے نہلا دیں گے۔ رضوانہ بیگم نے جب اس لڑکی کی زبان چلتی دیکھی تو اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لائی تھی، جہاں پر نیم دراز وہ بیٹھا تازہ پھل کھا رہا تھا۔ کمرے میں لا کر کہنے لگی دکھائی نہیں دیتا بازو پر گولی لگی ہے اس کے؟ وہ خود اس بازو کو حرکت نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی یہ کام اب تمہارا ہی ہے۔ جاؤ، تب تک باہر مت آنا جب تک میرا بیٹے کو نہلا نہیں لیتی تم۔ رودابہ کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ یہ کیسی ماں تھی جس میں کوئی شرم لحاظ ہی موجود نہیں تھا؟ وہ کمرے کو باہر سے بند کر کے جا چکی تھی جب رودابہ نے سامنے بیڈ پر بیٹھی سی پل نظریں گاڑے ہوئے جہاں زیب کو دیکھا۔ رودابہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا۔ وہ سہم کر ایک جانب یوں ہی کھڑی تھی جب پھلوں کی ٹرے ایک طرف کرتا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ رودابہ نے فوراً دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تھا، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دھیرے دھیرے بیڈ کے سہارے چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر جان بوجھ کر اسے زج کرنے کے لیے گزشتہ رات کے لمحات کو اس کے سامنے دہرانے لگا۔ ایک ایک لفظ رودابہ کو اپنے وجود پر گہری ضرب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی اسے ان سب باتوں سے گھن اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جب جہاں زیب چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھنے کے بعد اس کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ بیویاں تو اپنے شوہر کے منہ سے ہی تعریفیں سن کر خوش ہوتی ہیں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اس پورے گاؤں کا سردار وڈیرا تم جیسی ایک معصوم اور چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی پر دیوانہ ہو چکا ہے؟ جس وقت میں نے پہلی بار تمہیں تصویر میں دیکھا تھا تب سے ہی میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ آج تک جہاں زیب شبیر نے جو بھی پسند کیا اسے اپنی دسترس میں لے کر آیا۔ تمہیں خود تک پہنچانے کے لیے میرے پاس یہی ایک راستہ تھا، سو میں نے اپنا لیا، یہ کہہ کر اپنی سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر گیا۔ رودابہ اس کے ہر ایک لفظ کو سن رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ کیوں اپنے پرانے عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہو کہ شادی کے خواب کسی اور کے ساتھ دیکھے تھے اور سہاگ رات کسی اور کے ساتھ منا لی؟ جہاں زیب کا کہا گونجا تو مزید اس اذیت سے تنگ آ کر اس نے جہاں زیب کو دھکا دے کر اسے دور کیا تھا، مگر وہ اس کا بازو کھینچ کر کہنے لگا تکلیف تو واقعی مجھے تمہاری خاطر اٹھانی پڑی ہے، اگر مجھے بازو پر مزید درد ہوا تو میں اس کا پورا بدلہ تم سے لوں گا۔ چلو شاباش، آؤ، مجھے فریش ہونا ہے۔ بیوی ہو میری، بیویوں کو تو یہی کام ہوتا ہے اپنے شوہر کا ہر کام خوش دلی سے کرنا۔ ارے بیویاں تو شوہر کے پاؤں تک گھول گھول کر پیتی ہیں۔ وہ ہنس کر اس طرح کی باتیں کر رہا جبکہ وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم میں آ گیا، اس کے سامنے بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ رودابہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرٹ اتارو میری، نہانا ہے مجھے۔ رودابہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی یہ کیا گزشتہ رات مجھے دی گئی سزا کم نہیں تھی جو آپ اب میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی اتار کر نہا لیجیے، کوئی درد نہیں ہے آپ کو۔ رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنی شرٹ خود اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ رودابہ روانی میں یہ سب کچھ کہہ تو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے کہنے پر پچھتائی تھی۔ جہاں زیب تو جیسے اس کی یہ بات کہنے پر سرشار ہوا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا اچھا سوچ لو، ایسے نہ ہو کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ یہیں پر۔ جہاں زیب اس کے لیے ہر طرح کی رائے فرار مزید تنگ کر رہا تھا جب موٹے موٹے آنسو رودابہ کے گالوں پر پھسلنے لگے، مگر جہاں زیب اس پر رحم نہیں کرنے والا تھا۔ وہ اپنی ہاتھوں سے اس کے شرٹ اتار کر اسے اسٹول پر بٹھا چکی تھی جب اس کی حالت دیکھ کر جہاں زیب نے ہی کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بس مگرمچھ کے آنسو بہا نہیں آتا ہے کمرے سے باہر۔ مگر وہ ہانپتے ہوئے کتنی دیر گہرے سانس لیتی تھی۔ جہاں زیب چھوٹا چھوٹا کام بھی اس سے کروایا کرتا، اپنی شرٹ کے بٹن، جوتے کے لیسز، یہاں تک کہ اپنے بالوں میں کنگھی تک وہ اس سے کروایا کرتا۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کے ہاتھ میں چمچ رودابہ ہی پکڑاتی تھی، کسی نرس کی طرح وہ اس کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ رودابہ کو یہ خوف تھا کہ پہلی رات کے بعد کہیں ہر رات ہی اسے اذیتیں نہ جھیلنی پڑے، مگر نہ جانے کیوں دوبارہ جہاں زیب نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر نئے انداز میں اسے زج کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ رودابہ دھیرے دھیرے اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی، صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، پھر کچن میں ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنا، بچوں کی طرح جہاں زیب کا خیال رکھنا، اس کی جلی کٹی سننا اور پھر اس کے بعد رضوانہ بیگم کی نگرانی میں گھر کے کام کرنا۔ روبوٹ کی طرح سب کی باتیں مانتی جا رہی تھی۔ شام کو رضوانہ بیگم خود تو حویلی کے وسیع صحن میں بیٹھے گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہی تھی، مگر رودابہ کو پودوں کی تراش خراش میں لگا رکھا تھا۔ جب اپنے کمرے سے تیار ہو کر جہاں زیب باہر نکلا، سب سے پہلے تو اپنی ماں سے آ کر ملا اور پھر رودابہ کو دیکھ کر کہنے لگا لڑکی چلو، آج میرا موڈ اپنا سسرال گھومنے کا ہے، تمہیں تو تمہارے گھر والوں کی یاد آتی نہیں ہے، میں ہی تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا لوں۔ رودابہ یہ سن کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اسے تو لگا تھا کہ جیسے وہ دوبارہ کبھی اپنے ماں سے مل ہی نہیں پائے گی، مگر جہاں زیب کے منہ سے ہی سن کر اسے لگا جیسے اس شخص کے دل میں اس کے لیے نرمی آ چکی ہے۔ وہ جھٹ سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کی خوشی تو
خوشی سے تو پھولے ہی نہیں سما رہی تھی بجائے اس کی ماں کے گھر جانے کے وہ اسے ذیشان کے گھر لے کر آ چکا تھا۔ جیسے ہی ذیشان کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو رودابہ حیرت سے کبھی سجے ہوئے گھر کو دیکھتی اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی، اور کبھی جہاں زیب کو جو چہرے پر مسکراہٹ سجا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سوالیہ نظروں سے کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے میری امی سے ملوائیں گے، آپ مجھے یہاں کہاں لے کر آ چکے ہیں؟ اگلے پل وہ گاڑی سے اترا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اتار چکا تھا۔ کہنے لگا، ہاں امی سے بھی ملواؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں تمہارے عاشق سے ملا دوں جو تمہیں ملوانے کا سبب بنا، اور آج اس کی شادی ہے، اتنا خاص موقع ہے، تم اسے مبارکباد دو گی تو اور کون دے گا؟ سارے مہمان مڑ مڑ کر انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی جہاں زیب کو جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ذیشان جو اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کر کے بیٹھا فوٹو سیشن کروا رہا تھا، اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ کر جیسے دنگ سا رہ گیا۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر زبردستی ذیشان کو گلے لگا لیا، مبارکباد پیش کرنے لگا، جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ان پر وار دیے۔ کہنے لگا، شادی مبارک ہو دوست، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، اپنے دوست اور اپنی سابقہ منگیتر کو بھول گئے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، اس بیچاری کو ہی پوچھ لیتے، میرے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہے، مگر ابھی بھی تیری یاد میں سو سو ٹسویں بہاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، جسم تو میرے پاس آ گیا مگر روح اس کی تو تمہارے پاس ہی رہ گئی۔ ذیشان کو گلے لگا کر اسے کان میں ہی نہیں مذاق اڑا کر یہ بات کر رہا تھا۔ ذیشان کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ دبوچ لے، مگر اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش رہا تھا۔ ایک آخر نظر رودابہ نے ذیشان کو دیکھا تھا، دونوں نے ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے، مگر قسمت بدل چکی تھی۔ جہاں زیب اس کے بعد اسے چچا کے گھر لے کر آیا تھا، جہاں وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ جہاں زیب نے جس طرح وہاں خوشگفتاری کے ساتھ سب سے بات چیت کی تھی، رودابہ کی ماں تو یقین ہو ہی چکا تھا کہ لڑکا ان کی بیٹی کو کافی خوش رکھ رہا ہے۔ رودابہ نے بھی کسی طرح سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کا کھانا وہیں پر کھانے کے بعد دونوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ وہ جو اب تک یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ جہاں زیب سے چھٹکارا پا لے گی، مگر اب یہ طے کر چکی تھی کہ مرتی مر جائے گی مگر جہاں زیب کو نہیں چھوڑے گی۔ ایک نظر پلٹ کر رودابہ نے جہاں زیب کو دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ حسن میں کسی سے کم نہیں تھا۔ رودابہ خود بھی بے حد خوبصورت تھی، تھوڑا بگڑا تھا، ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار اور عیاشیوں نے اسے بگاڑ رکھا تھا، مگر سچ میں رودابہ سے محبت کرتا تھا، اور اس کی محبت کا انداز یہی تھا، تو اب رودابہ بھی اسے اصل معنی میں محبت سکھانے کا سوچ چکی تھی۔ رودابہ کو خود کو یوں دیکھتا دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیگم صاحبہ، بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ آج سے پہلے تو آپ نے مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھا، کیا کوئی تعویذ پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ رودابہ دھیرے سے مسکرا کر اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ جہاں زیب نے جب اسے یوں پہلی بار اپنے ساتھ مسکراتے دیکھا تو گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی ہو چکی تھی اور ان کی گاڑی کے پیچھے 8 گاڑیاں بھی رک گئیں۔ رودابہ تو ہڑبڑا کر رہ گئی، کہنے لگی، جہاں زیب یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بار بار پیچھے ہارن ہو رہا تھا اور وہ رودابہ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، تم ابھی بھی مسکرائی مجھے دیکھ کر، کیا یہ سچ تھا؟ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تمہاری امی نے بالکل روایتی ماں بن کر تمہیں اچھی بیوی بننے کا پاٹ پڑھا دیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے نہیں سدھرنے والی، مگر یہ کیا، تم تو مجھے دیکھ کر مسکرا گئی، مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ مجھ جیسے بگڑے ہوئے نواب زادے سے محبت؟ جہاں زیب کے الفاظ سن کر رودابہ کے چہرے پر سچ مچ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، گاڑی چلائیے، دیکھیں لوگوں نے پیچھے شور مچا رکھا ہے۔ جہاں زیب نے اگلے ہی پل اپنے ڈیش بورڈ سے پسٹل نکالا تھا۔ رودابہ کی جان حلق میں آئی تھی جب اس نے باہر پسٹل نکال کے فائرنگ کر دی اور چلا کر کہنے لگا، ابے چپ، یہاں پر سیریس بات چل رہی ہے، اگر ایک بھی ہارن دوبارہ بجا تو لاشیں بچھا کر رکھ دوں گا۔ مجال دیجیے، کوئی بھی آواز آتی۔ سب یوں ہو چکے تھے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو، اور رودابہ مسکراتی ہوئے سر جھکا کر کہنے لگی، میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ جہاں زیب، بھلے ہی جس حالات میں بھی میری آپ سے شادی ہوئی ہو، لیکن میں اب مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ یہ خوشی کا اظہار تھا یا حیرت کا، مگر اپنا پسٹل گاڑی سے باہر نکال کر وہ خوشی سے کتنے ہی فائر کر کے آس پاس درختوں پر بیٹھے ہوئے کووں کو اڑا چکا تھا، اور اس کے بعد رودابہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کی طرف لے گیا۔ جب تک گھر نہ پہنچا چوم چوم کر اس نے رودابہ کا ہاتھ سن ضرور کر دیا تھا۔ رودابہ دل میں خوش تھی، جس طرح محبت یا پھر اٹریکشن جہاں زیب اس کے لیے محسوس کر رہا تھا، اس حد رودابہ نہیں کر پائی تھی، مگر ہاں اتنا ضرور سمجھ چکی تھی کہ جہاں زیب کے ذریعے وہ اس گھر میں اپنا اصل مقام کیسے پا سکتی ہے۔ دونوں ہی جب گھر میں داخل ہوئے تو رضوانہ بیگم جو اپنی انگلی میں موجود بڑی سی فیروزی کی انگوٹھی کو رگڑ رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر ان کی خوشی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ آج جہاں زیب اس لڑکی کو اس کے گھر والوں
کے سامنے اچھی خاصی تذلیل کرے گا، اسے ذلیل کر کے گھر لائے گا، لڑکی کو اس کی اصل اوقات پتہ چلے گی۔ مگر سامنے لاؤنج میں داخل ہوتی رتابہ کے چہرے پر اطمینان اور جہاں زیب کو اس کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر ان کے تو پیروں کے نیچے سے گویا زمین کھسک چکی تھی۔ فوراً حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی رضوانہ بیگم کو دیکھ کر رتابہ کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جہاں زیب تو اپنی ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ چکا تھا، مگر رتابہ اپنے اور جہاں زیب کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ رضوانہ بیگم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فوراً رتابہ کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جو ہوا سو ہوا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، مگر میں کل تمہاری خالہ کے یہاں تمہارا رشتہ لے کر جانے والی ہوں۔ کب سے مہاجبین مجھ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، تم جانتے ہو کہ میری بھانجی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، میرے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اور وہ تمہاری بچپن کی منگ بھی ہے نا۔ بس میں کل ہی جاؤں گی اور شادی کی تاریخ طے کر کے آؤں گی۔ تمہارے والد سے بھی بات پکی ہو چکی ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کل تم میرے ساتھ ضرور چلنا۔ رضوانہ بیگم نے اپنے بیٹی کی تھوڑی کو پکڑ کر یہ بات کی تھی، جب اگلے ہی پل جہاں زیب کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا اماں جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، شادی تو ہو چکی ہے میری، اور پھر سے وہ مہاجبین کہاں سے آ گئے؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی یہ تو ونی میں آنے والی لڑکی ہے، صرف بدلے کے تحت جو تم اس لڑکے سے لینا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، اسے تم نے کر دیا۔ تمہاری شاید تو خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی نا۔ دھوم دھام سے رتابہ کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، مگر جہاں زیب فوراً سے کہنے لگے آپ فی الحال مجھ سے اس بارے میں نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے، ابھی میں نے ٹھیک سے شادی بھی انجوائے نہیں کی اور آپ دوسری شادی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ رتابہ سے کہنے لگا میرا کھانا کمرے میں ہی لے آنا۔ رتابہ پھر چپ چاپ کھانا لے کر کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر جہاں زیب کو کھلانے لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ رتابہ کہنے لگی نہیں، مجھے بھلا کیوں جلن ہوگی، آپ میری طرف سے 2 کے بجائے 4 بیویاں رکھیں، چاہے 6 بھی رکھیں، مجھے کیا، میں تو اس گھر میں بنی میں لائی گئی ہوں، میری تو اس گھر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے، گھر کے کونے میں کسی پرانے سامان کی طرح پڑی رہوں گی، آپ کی ماں کے آپ کے جوتے اور آپ کے باپ کی مار کھاتی رہوں گی، یہی تو اصل اوقات ہے میری۔ رتابہ یہ بول ہی رہی تھی جب وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ کہنے لگا بالکل نہیں، تم یہاں پر کسی کے جوتے کھانے کے لیے نہیں لائی گئی، تمہیں میں یہاں پر لایا ہوں اور اپنی محبت کے تحت لایا ہوں، کوئی ونی نہیں ہو تم، اور ہاں نہیں کر رہا میں دوسری شادی، اب اپنا منہ سیدھا کرو اور خود بھی کھانا کھاؤ۔ وہ بھی اپنی طرف سے پوری طرح محبت میں جہاں زیب کو پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ کہنے لگی میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلا رہی ہوں، کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ اپنی اس پیاری سی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ جہاں زیب تو اس رویے پر صد کی باری جا رہا تھا، پیار سے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ دونوں کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں رضوانہ بیگم کو کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ غصے سے وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور دھڑلے سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر آج تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تبھی اندر سے جہاں زیب کی خمار آلود آواز آئی کہ ابھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں، چلو شاباش نکلو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ وہ ساری رات رضوانہ بیگم کی بے چینی سے گزری تھی، بار بار یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہیں جہاں زیب اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہ کر لے۔ بار بار کروٹیں بدلتے دیکھ کر شبیر اختیار نے ٹھٹھرتی عمر میں بھی شرارت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں بھر لیا اور کہنے لگے کیا ہوا جانم، اگر نیند نہیں آ رہی تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ اگلے ہی پل رضوانہ بیگم نے اپنے شوہر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور کیا تھا۔ کہنے لگی سردار سنگھ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں آپ میں یہ بار بار سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے کہیں جہاں زیب اس لڑکی کو اپنی بیوی نہ مان لے، اگر اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو کیا ہوگا۔ دونوں ہی یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے، جبکہ وہیں دوسرے کمرے میں جہاں زیب اور رتابہ اس رات کو اپنی محبت کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب رتابہ اپنے گیلے بالوں کو ایک جانب کندھے پر پھیلائے نئی نویلی دلہنوں کی طرح اور خاص کر اس حویلی کی بہو کے شایان شان جہاں زیب کے کہنے پر تیار ہو کر باہر آئی تو رضوانہ بیگم کے ہاتھوں میں چائے کا کپ چھوٹے بتا جہاں زیب کے سامنے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر جہاں زیب کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہی انہوں نے رتابہ کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ بازو دبوچ کر کہنے لگی لڑکی کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر، وہ تو تم پر لٹو ہی ہو چکا ہے، تمہارے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ مت بھولو کہ تم بنی ہو کر آئی ہو۔ اگلے ہی پل انتہائی معصومیت سے رتابہ کہنے لگی بنی میں ہو کر آنے کا تو صرف ڈرامہ رچایا گیا ہے ساسو ماں، حقیقت تو آپ جانتی ہیں اور آپ کے شوہر بھی کہ میں جہاں زیب کو پسند آ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا کر میرے ساتھ نکاح کیا۔ چہرے پر مصنوعی معصومیت اور آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک دیکھ کر رضوانہ بیگم کو پاسا پلٹتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اگلے ہی پل رتابہ کا جبڑا پکڑ لیا، ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر اور دوسرا گلے پر رکھ کر کہنے لگی خبردار، جو دوبارہ مجھے میرے بیٹے کے اس آس پاس بھی بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی، میرا بیٹا تم سے محبت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری چال ہے، میرا بیٹا تمہاری خاطر پاگل ہو چکے۔ رتابہ ہنس کر رضوانہ بیگم کے کندھے پر موجود شال کو اس حالت میں بھی سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی ساسو ماں، آپ نے خود ہی تو کہا تھا
خود ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھیں کہ میرے بیٹے کا دل بہلاؤ، اسے خوش کرو۔ اس کے بعد خود ہی کہا تھا میرے بیٹے کو نہلاؤ، اس کا ہر کام خود کرو۔ اب جب کوئی لڑکی پھر مجھ جیسی اتنی حسین لڑکی کسی جوان لڑکی قریب ہوگی تو وہ اس سے محبت نہیں کرے گا تو کیا جنگ کرے گا؟ رضوانہ بیگم کی گرفت تو ڈھیلی ہی پڑ چکی تھی، کیوں نہ پہلے دن ہی انہوں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے دور رکھا ہوتا۔ وہ تو خود اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجتی تھی، ان کا مقصد تو اس لڑکی کو اذیتوں سے دوچار کرنا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی۔ اسی شام شاہ زیب اپنے ماں باپ کے سامنے اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں گرینڈ ولیمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تعلقات رودابہ کی امی کے ساتھ بہتر کریں، ان کے خاندان والوں کو دعوت پر بلائیں، بلکہ ہم خود انہیں ولیمے کی دعوت دینے ان کے ہاں جائیں گے۔ میں اپنے خاندان والوں کو رودابہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شبیر مختار تو ایک پل کو پہلو بدل کر رہ گئے، کہنے لگے بیٹا ہوش میں ہو تو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکی بنی ہو کر آئی ہے، بنی میں آئی لڑکیوں کے لیے ایسی تقاریب نہیں رکھی جاتی، تم اسے جب تک چاہے استعمال کرو، جب تک تمہارا دل نہیں بڑھتا یہ لڑکی تمہارے پاس ہے۔ مگر جہاں زیب کو یہ لفظ گالی کے طور پہ لگے تھے، کہنے لگا بابا میں شاید ایک شریف باپ کی شریف اولاد ہوں، شریف باپ کے بچے عورتوں کا استعمال ایسے نہیں کیا کرتے جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا ہے کہ میری ایک ہی بیوی ہے اور وہ رودابہ ہے، اور وہ ہمیشہ وہی رہے گی۔ جس انداز میں جہاں زیب بات کر چکا تھا، اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ کر اپنے ہی گفتار کو مشکوک بنا دیتے۔ جو بری عادتیں بھی دھیرے دھیرے رودابہ نے سب ختم کروا دی تھی، اور واقعی ان کا گاؤں کا سب سے ایک معصوم با اخلاق اور اعلیٰ شخصیت رکھنے والا شخص بن چکا تھا۔ رودابہ جس کے دل پر راج کرتی تھی، جس پل رودابہ کے میکے دعوت دینے گئے تو ابراہیم صاحب کی تو آنکھیں گویا کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص جس کی اس نے جوتے صاف کیے تھے، آج وہ ان کے سامنے رعبدار انداز میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل رشتہ داروں کی طرح بات چیت کر رہا تھا۔ یہی تو رودابہ چاہتی تھی۔ پیش قیمتی ولیمے کا جوڑا پہن کر بیوٹیشین سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر خود اپنے آپ کو دیکھا کہ تمیز کے ساتھ ہی میچنگ 3 پیس سوٹ میں چلتا جہاں زیب اس کے پاس آیا۔ دونوں ہی آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جب جہاں زیب ہنس کر کہنے لگا کیا ہوا، کیسا لگ رہا ہوں، جواب دو۔ رودابہ مسکرا کر کہنے لگی بالکل میرے لگ رہے ہیں۔ اس بات پر جہاں زیب کی گالیں سرخ ہوئی تھیں، جنہیں اپنے ہونٹوں سے رودابہ نے چوم کر مزید سرخ کر دیا، اور پھر ٹشو سے لپسٹک کے نشان مٹا بھی چکی تھی، اور اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا میری پیاری وائف اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دیر بعد دعوت سے فارغ ہوا کمرے میں ہی آنا ہے، پھر جتنی چاہے لپسٹک میرے چہرے پر نقش کرتی رہنا۔ وہ اپنا ناک اس کی ناک کے قریب لے جا کر ایک بار پھر خماری میں مبتلا ہو رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہڑبڑا کر دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ ولیمے کا فنکشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، پورے گاؤں کے لیے دعوت عام کا انعقاد کیا گیا۔ رودابہ کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ بھی خوشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو ہی نہ روک پائیں۔ شادی میں ذیشان اور ان کی بیوی کو مدعو کیا گیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب دونوں کسی اور کے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، مگر دل میں وہ جذبات جو کبھی ایک دوسرے کے لیے تازہ ہو جاتے تھے، وہ تو جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ولیمے کے اختتام کے بعد کمرے میں آتے ہی جہاں زیب نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے کا لاک کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے میں کھو سے چکے تھے۔ رہی بات رضوانہ بیگم کی، تو بیٹے کی خوشی کی خاطر دونوں میاں بیوی رودابہ کو اپنی بہو تسلیم کر ہی چکے تھے، نہ بھی کرتے تو جہاں زیب خانزادہ کو کون سا فرق پڑنے والا تھا۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔